لیکن بابر صرف ایک فاتح ہی نہیں تھا، وہ ایک باکمال، مہذب اور دوراندیش شخصیت بھی تھا۔ اسے شاعری، موسیقی، باغات اور فطرت کی خوبصورتی سے بے پناہ لگاؤ تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ محض ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک مصنف بھی تھا، اور اس کی خود نشت بابر نامدین اس دور کے عظیم ترین ادبی شاہکاروں میں شمار ہوتی ہے۔ زیادہ تر حکمران اپنی فتوحات کا ہی ذکر کرتے تھے، مگر بابر نے نہ صرف اپنی کامیابیاں بلکہ اپنی ناکامیاں، خوشیاں اور غم بھی کھلے دل سے بیان کیے۔ اس نے پھولوں کی خوشبو، دریاؤں کے بہاؤ، پرندوں کے نغمے اور رات کے تاروں کی روشنی تک کو قلم بند کیا۔ وہ ایک ایسا جنگجو تھا جس کے دل میں شاعر بستا تھا۔ بابر نے ہندوستان میں ایرانی طرز کے باغات متعارف کروائے، جن میں فن، فطرت اور فن تعمیر کا حسین امتزاج تھا۔ وہ مانتا تھا کہ باغات زمین پر جنت کی جھلک ہیں، جہاں بہتا ہوا پانی، سایہ اور خوبصورتی ایک کامل ہم آہنگی میں یکجا ہوتے ہیں۔ بعد کے مغل حکمرانوں کے مشہور باغات، جیسا کہ ہمایوں کے مقبرے کے باغات یا تاج محل کے پس منظر کا تصور، سب بابر کی باغبانی سے محبت کا تسلسل ہیں، لیکن اس کی زندگی کبھی آسان نہ رہی۔ 1433 میں پیدا ہونے والا بابر والد کی طرف سے تیمور اور والدہ کی طرف سے چنگیز خاں کی نسل سے تھا۔ صرف 12 سال کی عمر میں اسے وسطی ایشیا میں ایک چھوٹی سی سلطنت وراثت میں ملی، جو جلد ہی اس سے چھن گئی۔ پھر وہ مسلسل لڑتا رہا، پہاڑوں اور صحراؤں میں بھٹکتا رہا، مگر ہمت نہ ہاری۔ یہی جدوجہد اسے ایک پرعزم رہنما بنانے کا باعث بنی۔ جب وہ آخرکار ہندوستان کی جانب بڑھا تو اس کے لشکر کی تعداد دشمن کے مقابلے میں نہایت کم تھی، لیکن 1526 کی پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر کی حکمت عملی اور توپ خانے کے استعمال نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ کامیابی مغل سلطنت کے قیام کا نقطہ چاغاز تھی۔ 1530 میں محض 48 برس کی عمر میں بابر آگرہ میں انتقال کر گیا، لیکن اس کی خواہش کے مطابق بعد میں اس کی تدفین کابل میں ہوئی، ان باغات میں جو اس نے خود ڈیزائن کیے اور جن سے اسے خاص محبت تھی۔ اگرچہ ہندوستان میں اس کی حکومت صرف 4 سال رہی، مگر اس نے ایسی بنیادیں رکھ دیں جن پر ایک عظیم سلطنت 300 سال سے زیادہ قائم رہی، جو اپنی معراج اکبر، جہانگیر اور شاہجہان کے دور میں پہنچی۔ بابر کی کہانی محض جنگوں کی نہیں ہے، یہ خوابوں، حوصلے، جدوجہد اور بصیرت کی داستان ہے۔ ایک ایسا لڑکا جس نے اپنی سلطنت کھو دی، اور وہ مرد جس نے ایک نئی سلطنت کھڑی کر دی۔ بابر نے واقعی اپنے نام کا حق ادا کیا۔ شعر